اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کے اس حصے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جنہیں اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے صاحب مال بنایا ہے، مالی وسعت عطا فرمائی ہے، تو انہیں اچھے کام کرنے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی کچھ ادا کرتے رہیں، یتیموں اور مسکینوں کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے لیتے رہیں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑ کر آ گئے ہیں ان کی مدد کے لیے بھی وہ تیار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ امور ایسے ہیں جو اپنے بندوں کے اوپر فرض یا واجب قرار دیے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ مالی معاملات میں زکوٰۃ بندوں کے اوپر فرض ہے۔ اپنے مال کا حصہ حساب لگا کر وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، 100 روپے میں سے 2.5 روپے کے حساب سے، اور کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ان کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے نفلی اور مستحب اعمال بھی رکھے ہیں کہ جو اللہ کے بندے کو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بڑھا دیتا ہے، ان کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ جس دن سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے میدان محشر میں تو اللہ تعالیٰ ان کو سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا۔ ان کی تعریف میں یہ بھی آیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ انہیں کھانے کی اپنی ضرورت بھی ہوتی ہے مگر اس کے باوجود وہ اپنا کھانا غریبوں کو کھلا دیتے ہیں، مسکین کو کھلا دیتے ہیں، یتیم کو کھلا دیتے ہیں، کسی قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں، اپنے نام و نمود اور کسی دنیاوی غرض کے لیے ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو تمہیں صرف یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم اس کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ اس پر کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے انعام و اکرام کا وعدہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور اس کے تعظیم و تکریم سے اس کے ساتھ پیش آئے۔ اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصمت او یقل خیرا، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے اور اگر کچھ بولنا ہے تو خیر کی اور بھلائی کی بات بولے۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو یہ چیزیں انسان کے مکارم الاخلاق اور اچھے اخلاق کے اندر شمار کی جاتی ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ اچھے صفات پیدا ہو جائیں کہ وہ مہمان کے ساتھ عزت سے پیش آئے، اپنے پڑوسی کو تکلیف اور پریشانی نہ پہنچائے، یا تو خاموش رہے، کسی کی غیبت چغلی اور برائی نہ کہے، اپنی زبان سے کسی کو غلط بات نہ کہے، اور اگر کہنا ہے کوئی بات تو خیر کی اور بھلائی کی بات کرے، نصیحت کرے تو اچھے انداز سے کرے، تو یہ آدمی کے خوش اخلاقی میں اضافہ کرتی ہیں، دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے اور اللہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت بڑی انسان کی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں خوب خیر و برکت ہو اور اس کی عمر بھی خوب لمبی ہو صحت و سلامتی کے ساتھ، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے،
تو جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اللہ ان کے رزق میں خوب خیر و برکت پیدا فرمائے گا اور ان کی عمر میں بھی خیر و برکت پیدا فرمائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے آپ کی حالت سے، آپ کے صحابہ کی حالت سے آنے والی امت کے لیے یہ سبق چھوڑا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہر ایک کا پیٹ ہر وقت بھرا ہوا ہے۔ کیا معلوم آپ کے دروازے پر کوئی شخص آیا ہے تو اسے کیا ضرورت ہے؟ کیا معلوم وہ بھوکا ہو، شریف انسان ہو، کسی سے کہہ نہ سکتا ہو؟ کم سے کم پوچھ لو، اگر گھر میں کچھ خاطر اور تواضع کرنے کو ہو تو اس کی خاطر تواضع کر کے اس کی اس پریشانی کو دور کر دو۔ بہت سے ایسے عزت دار اور شریف لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں سے نہیں کہہ پاتے، گھر میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے اور وہ اس غرض سے کسی دوست اور یار سے ملنے چلا گیا کہ ہو سکتا ہے میں جاؤں تو وہ ذرا مجھے بٹھا لے، چائے ناشتہ کرا دے گا بٹھال کر، تو اس بہانے سے میرا پیٹ ہی بھر جائے۔ تو دنیا میں حالات عجیب عجیب طرح کے لوگوں کے ہوتے ہیں اور اس وقت تو بہت عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسی غربت اور پریشانی کے عالم ہیں کہ میاں بتا رہے تھے کہ ایک عورت اپنے گھر کے کپڑے بیچنے کے لیے آ گئی کہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو یہ پرانے کپڑے خرید لے، اپنے گھر کی ضرورت کسی طرح پوری کر لے۔ تو کچھ ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو کوئی ہم سے مزدوری کرا لے اور ہماری یہ ضرورت پوری ہو جائے، یا اپنا پرانا دھرانا جو بھی سامان ہے وہ فروخت کر کے اپنا یہ وقت گزار دیں۔ ایسے حالات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آئے، آپ کے صحابہ کی مبارک زندگی میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مہمان نواز لوگ بھی رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات کا وقت تھا یا دن کا وقت تھا، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو اچانک آپ کی نظر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر پڑی۔ آپ نے پوچھا اس وقت آپ لوگ گھر کے باہر کیسے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے باہر نکل کے آئے۔ تو یہ عالم تھا اس زمانے کے لوگوں کا کہ گھر میں بعض وقت کھانے کی چیز نہیں ہوا کرتی تھی اور بھوک ان کو پریشان کر دیا کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی اپنے گھر سے اسی وجہ سے نکلا ہوں، آج میرے گھر بھی کھانے کو نہیں اور میں بھی بھوک کے عالم میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں صحابہ کو لے کر اپنے ایک خاص صحابی جو انصاری تھے ان کے یہاں، ابو الحیثم ان کا نام تھا، ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر میں ابو الحیثم تو موجود نہ تھے، ان کی بیوی تھی، بس دیکھ کر خوش ہو گئی، عرض کرنے لگی آئیے یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ اپنے گھر میں تشریف لائے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے بڑی عزت سے بٹھالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہاں ہیں وہ، کہا گھر والوں کے لیے پینے کا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، بس آتے ہی ہوتے۔ بس تھوڑی دیر گزری کہ اچانک وہ بھی آ گئے سامنے سے، خوش ہو گئے دیکھ کر اور کہنے لگے کیا آج ایسا کوئی میزبان ہوگا جس کے یہاں ایسے عزت والے مہمان آئے ہوں؟ ایک اللہ کا رسول ہے اور دو اس کے خاص یار ہیں، اللہ نے یہ مجھے توفیق بخشی۔ جلدی سے گئے اور اپنے باغ میں سے کھجور کا ایک خوشہ بڑا سا کاٹ کے لائے، جس میں کچھ گدر کھجوریں بھی لگی تھی، کچھ سوکھی ہوئی بھی لگی تھی، کچھ تازہ کھجوریں بھی لگی تھی۔ وہ پہلے حضور کے سامنے اور صحابہ کے سامنے پیش کیا اور کہا حضور بس میں ابھی آیا۔ گھر میں گئے، چھری اٹھائی، حضور نے دیکھ لیا، کہا بھائی دیکھو دودھ دینے والا جانور ذبح مت کرنا۔ حضور اتنے میں یہ کھجورے وغیرہ نوش فرماتے رہے، انہوں نے بکری ذبح کی یا جو بھی بکری کا بچہ وغیرہ، کھانا وغیرہ تیار ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ان کے یہاں یہ کھانا تناول فرمایا، بہترین پانی پیا، کھانا کھایا، کھجوریں کھائیں، اللہ نے سیراب کر دیا، پیٹ بھی بھر گیا، پانی سے بھی سیراب ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر و عمر، دیکھا تم نے ہم اور تم اپنے گھر سے بھوکے نکلے تھے لیکن گھر واپس نہیں ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہمارا تمہارا پیٹ بھر دیا۔ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا کہ دیکھو تم بھوکے تھے تو تمہیں کھانا کس نے کھلایا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرماتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ آنے والے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ اپنی سب مخلوق کی پریشانی کو دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔
سارے کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، ہمارے اعمال کو بہتر بنا، ہمارے اخلاق اور کردار کو بہتر بنا، ہماری نیتوں کو پاکیزہ بنا، سارے کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اور باران رحمت نازل فرما اور اپنی مخلوق کا زیادہ سے زیادہ بھلا فرما، ہماری کھیتیوں کو، باغوں کو سرسبز و شاداب اور آباد فرما، اور اے اللہ ضرورت کے لائق ہمیں بارش خیر و خوبی کے ساتھ، امن و عافیت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ دونوں جہان کی بھلائیاں ہمیں بآسانی عطا فرما۔ آمین۔